بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 38 ہے اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے باب ما جاء فی بول ما یؤکل لحمہ، کہ حلال جانوروں کے پیشاب کے بارے میں احکامات اور فقہا کے اقوال۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ کہ پیشاب کے قطروں سے بچنے کی تاکید، دودھ پیتے بچے کے پیشاب کا حکم اور دیگر مسائل تھے، اور اس باب میں ہم حلال جانوروں کے پیشاب سے متعلق ائمہ کے اقوال، حرام چیزوں سے علاج سے متعلق ائمہ کے اقوال اور دیگر احادیث کے فوائد اور حکمتیں اور عصری تطبیق دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حدیث باب کا مختصر ترجمہ اور عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ باب ما جاء فی بول ما یؤکل لحمہ، وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا حمید وقتادة وثابت عن انس رضی اللہ عنہ ان ناسا من عرینة قدموا المدینة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في ابل الصدقة وقال اشربوا من البانها وابوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس رضي الله عنه فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد يقدم الأرض بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. وبه قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سلمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع، وهو معنى قوله والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حمید، قتادہ اور ثابت ان تینوں نے روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے اور اسلام قبول کیا، لیکن فجتووها، مدینے کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی اور جوا نامی بیماری ان کو لگ گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے کے اونٹ جو مدینہ سے تھوڑا سا فاصلے پر چرنے کے لیے بھیجے ہوئے تھے، اور ساتھ ان کے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو وہ صدقے کے اونٹوں کی طرف، جن میں اکثر صدقے کے اونٹ تھے، زکوٰۃ کے اونٹ تھے، اور بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اونٹ بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا کہ ان سب کو وہاں لے جاؤ، اور ان کو فرمایا کہ آپ ان اونٹوں کے دودھ کو بھی پیو، وہ ابوالیہا، اور ان کے پیشابوں کو بھی پیو، تو یہی آپ کے لیے اسی میں ہی آپ کا علاج ہے۔ تو جب وہ گئے وہاں پیا، سارا واقعہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے، جب وہ ان کو وہ شفا مل گئی تو اس کے بعد انہوں نے قتل راعی رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چرواہے اور خدمت گزار کو قتل کر دیا، اور دوسرا وہاں سے بھاگ کر مدینہ آ گیا اور انہوں نے خبر بھی دے دی، اور پھر انہوں نے قبیلہ عرینیہ کے لوگوں نے اونٹ جتنے بھی تھے ان سب کو ہانک کر لے گئے اور اسلام سے بھی نکل گئے اور مرتد ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی ان کا پیچھا کرنے کے لیے، تو ان کو لے کر آیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کے طور پر ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیے، یہ ان کی سزا تھی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کی آنکھوں کو بھی داغا گیا، اور پھر ان کو حرہ نامی پتھروں والی پتھریلی زمین کے اندر وہاں چھوڑ دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں دیکھ رہا ہوں گویا کہ ابھی بھی مجھے اسی طرح نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک شخص کہ وہ زمین کو کاٹ رہا تھا اپنے منہ سے حتی ماتو، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے وہاں پہ مر گئے۔ اور حماد نے ایک لفظ یہ بھی نقل کیا ہے کہ یکدم الارض، کہ یہاں پہ بھی یعوذ کے معنی میں یہ ہے کہ زمین کو اپنے منہ سے کاٹ رہا تھا یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے وہاں پہ وفات پا گئے۔ ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور فرماتے ہیں کہ بہت سارے طرق سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اور اہل علم کی ایک کثیر تعداد کا بھی یہی قول ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہاں لا بأس ببول ما یوکل لحمہ، یہ حکم ہے کہ بھئی حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ پاک ہے، کپڑوں کے ساتھ لگ گیا پھر بھی پاک ہے، اور اس کو وہ حلال بھی ہے، یعنی اگر اس کو استعمال کیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک اور حلال ہے۔ آگے ایک روایت ذکر کر رہے ہیں کہ فضل بن سہل الاعرج وہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن غیلان نے، یزید بن زرعی نے ہمارے سامنے اس کو روایت کیا، اور وہ روایت سلمان تیمی سے جا کر ملتی ہے، اور سلمان تیمی پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس میں الفاظ سامارا نہیں ہے بلکہ سامالا ہے۔ سمالہ کا معنی ہوتا ہے، یہ بھی معنی یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے گرم سلاخ کے ساتھ ان کی آنکھوں کو داغا، اور ان کی آنکھوں کے اندر یہ سلاخ یہ اس وجہ سے کیا، یہ ایک اہم بات یہاں پہ ذکر کر دی اور اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ کے نبی نے یہ ان کی آنکھوں کو اس لیے داغا کہ انہوں نے اس چرواہے کی، جو ایک سے زیادہ اگر چرواہے رعات ذکر ہے تو ان کی آنکھوں کو بھی اسی طریقے سے انہوں نے داغا تھا، تو بدلے میں قصاص کے طور پر اللہ کے نبی نے ان کی آنکھوں کو بھی داغ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، امام ترمذی یہ یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قصاص کے اندر برابری ضروری ہے، کہ یعنی جو کچھ قاتل نے کیا تو مقتول کے ساتھ، تو مقتول کے بدلے میں قاتل کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ امام ترمذی یہاں پہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہرحال غریب ہے، اور اس کا صرف ایک ہی طریق ہے جو یہ ہے، شیخ سے مراد یحییٰ بن غیلان ہیں جو یزید بن زرع کے شاگرد ہیں، پچھلے حصے میں اس کا ذکر گزر گیا، اور فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَعْنَ قَوْلِهِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ان کی آنکھوں کو داغا اس لیے کہ قرینین نے چرواہوں کی آنکھوں کو اسی طریقے سے داغا تھا، فرماتے ہیں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے، یہ آیت کے اندر جو وَالْجُرُوحَ قِصَاص، یعنی زخموں کا بھی قصاص لیا جائے گا، یعنی برابری ہوگی، جو کچھ قاتل نے کیا ہے یا زخمی کرنے والے نے کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا۔ یہ حدیث بھی اور یہ آیت بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا دودھ کے نازل ہونے سے پہلے تھا، یعنی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یعنی ان کو اس طرح کی سزا دی، لیکن اس وقت تک حدود کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، لہٰذا ایک جواب تو یہ دیا کہ اس لیے داغا کہ انہوں نے چرواہوں کو اس طریقے سے کیا تھا، تو یہ بطور قصاص کے ہے، اور آیت بھی ذکر کر دی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدود کی آیات نازل ہونے سے پہلے کیا تھا، بعد میں جب حدود و قصاص کی آیات نازل ہو گئی تو پھر حکم یہ ہو گیا کہ اب ان کی جو قاتل ہے تو قاتل کو صرف تلوار سے ہی قتل کیا جائے گا، یعنی قصاص لیا جائے گا۔ حدیث باب کے جو راوی ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، حسن بن محمد الزعفرانی، ابو علی البغدادی، عفان بن مسلم بن عبداللہ الباہری، ابو عثمان الصفار البصری، حماد بن سلمہ بن دینار البصری، ابو سلمہ ثقہ ہیں، حمید و قتادہ و ثابت۔ حمید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ہوا ابن ابی حمید الطویل، اور ابو عبیدہ البصری۔ اس کے باپ کے بارے میں آگے 10 اقوال ہیں اور مختلف اس میں اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ قتادہ کون ہیں تو فرماتے ہیں کہ قتادہ جو ہیں وہ ہوا قتادہ ابن دعامہ، اور ثابت کون ہیں فرماتے ثابت بن اسلم البنانی۔ حلال جانوروں کے پیشاب کے بارے میں پوری بحث جو آگے آنے والی ہے اس کا خلاصہ آپ ایک نظر دیکھ لیجئے کہ حلال جانوروں کے پیشاب کے بارے میں مالکیہ اور حنابلہ یہ ان کے نزدیک حلال جانوروں کا پیشاب اور گوبر پاک ہے۔ احناف اور شافعیہ ہر قسم کے پیشاب اور گوبر کو ناپاک قرار دیتے ہیں۔ قصاص میں برابری اور مماثلت
اس حوالے سے اس حدیث کے اندر ایک مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ قصاص میں برابری اور مماثلت ہے، اس میں بھی ائمہ کے اقوال دیکھے جائیں گے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قصاص میں مماثلت اور بدلہ لینا جائز ہے، یعنی جو کچھ قاتل نے کیا تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قصاص میں مماثلت یعنی مصلح کو جائز نہیں سمجھتے۔ اگر کسی نے ناک کان کاٹے ہیں تو بدلے میں قاتل کے ناک کان نہیں کاٹے جائیں گے، بلکہ مقصود تو قاتل کو قتل کرنا، یعنی قصاص میں اس کی جان ختم کر دینی ہے تو وہ تلوار سے ہی کی جائے گی۔ منسوخ شدہ حکم یا محاربہ کی صورت پر محمول کرتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے عرینیین کے ساتھ تو یہ منسوخ شدہ حکم ہے، یا یہ ہے کہ یہ محاربہ کی صورت پر محمول ہے، یعنی ایک سیاست اور حکمت کے طور پر کیا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہاں پہ یہ کہ حرام اشیاء سے علاج کا حکم، تو جمہور فقہا حنابلہ اور بعض اہل حدیث عام طور پر حرام اشیاء سے علاج جائز نہیں سمجھتے سوائے شدید ضرورت اور مجبوری کی حالت کے۔ امام طحاوی اور کچھ دیگر فقہا وہ شراب کے علاوہ دیگر حرام اشیاء سے علاج کو جائز سمجھتے ہیں بشرطے کہ اس سے شفا کا غالب گمان ہو۔ تو یہ تین بڑے مسئلے انشاءاللہ آگے ذکر ہوں گے۔ حلال جانوروں کے پیشاب کے حوالے سے الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر یہی تفصیل جو خلاصے کے اندر آ گئی وہ یہاں پہ ذکر کر دی گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے عرینہ، اجتوا، سمارا او سامالا یا قدو، ان الفاظ کی مختصر تشریح صاحب تحفۃ الحفظی کی جانب سے لکھی ہوئی دیکھ لیتے ہیں۔ عرینہ یہ اس کی اعراب کو بتایا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ قضاء کا ایک محلہ ہے۔ فجتوہا، اجتوا کہتے ہیں کہ کریہو ہوا المدینۃ وماءھا، یعنی پانی اور ہوا وہ ان کو موافق نہیں آئی مدینہ منورہ کی۔ سمر اعینہم یا سمل اعینہم، ان دونوں کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ فق العین بأی شیء کان، جس بھی چیز سے ہو آنکھ کو داغنا، اس کو کہتے ہیں سمارا یا سمالا۔ اور سمر یہ سمل لغت میں دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ یقد الارض ای یحکھا، کھرچنا، اور یقدم کا معنی بھی یہی ہے کاٹنا۔ صاحب معرف السنن نے لکھا ہے کہ یہ لوگ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ روایات اس میں مختلف ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ من عقل او عرینہ، شک کے ساتھ ہے کہ عقل قبیلے کے لوگ تھے یا عرینہ کے تھے، اور ایک روایت میں عقل ہی ذکر ہے، عرینہ ذکر ہی نہیں ہے، اور ایک روایت میں عقل و عرینہ لکھا ہوا ہے بہو کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایک قبیلے سے ہوں، کچھ دوسرے سے ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ کہ ان رہتم من عقل ثمانیہ، کہ 8 لوگ جو تھے وہ عقل قبیلے سے آئے تھے۔ تو تحقیقی بات یہ ہے کہ راوی نے ایک ہی یعنی روایت کے اوپر اختصار کیا ہے، اور حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ عرینہ کے 4 لوگ تھے، اس میں سے 3 عقل کے تھے، اس طریقے سے کر کے یہ 7 لوگ کل تھے۔ تو یہ مختلف روایات آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اب ہم اس حدیث میں ثابت ہونے والے جو 3 احکامات تھے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور تفصیل سے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تھا حلال جانوروں کے پیشاب کا حکم۔ تو حلال جانوروں کے پیشاب اور گوبر کی طہارت کے متعلق فقہا کے 2 نقطہ نظر یہاں پہ لکھے گئے ہیں۔ امام مالک، امام احمد اور امام محمد بن حسن جیسے فقہا ان کے پیشاب کو پاک قرار دیتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام ابو یوسف اسے نجس مانتے ہیں۔ پہلی رائے کہ حامل علماء قبیلہ عرینیین کے لیے اونٹ کا پیشاب بطور دوا پینے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے، اور بکریوں کے باڑے میں نماز کی اجازت والی حدیث سے دلیل لیتے ہیں، جبکہ دوسری رائے کے علماء مسجد میں پیشاب کرنے والے اعرابی کے واقعے اور قبر کے عذاب کے متعلق احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ قبیلہ عرینیین والی حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ محض ضرورت کے تحت علاج کے لیے تھا، اور یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، یا شاید پیشاب کا ذکر راویوں کی طرف سے اضافہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تو ایک بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ صرف فرمایا تھا اشربو من البانہا، اس میں اول کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا جو مسئلہ ہے اس کا یہاں پہ ذکر آ گیا، جو آپ یہاں پہ اس کی تفصیل اس عبارت کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو منسوخ کا حکم ہے وہ بھی یہاں پہ اس طرح ذکر کر دیا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، یعنی یہ حدیث اب بعد میں آنے والی جو احادیث ہیں ان کی وجہ سے منسوخ ہے۔ عطف کا یہاں پہ ذکر کر دیا کہ جیسے علفتھا طبنا وماء باردن ہے، یہ ایک تضمین ہے کہ عطف اگلے چیز کا بھی پچھلی والی پر ہو جائے، لیکن فعل دونوں کے اوپر اسی طرح سے عمل نہیں کرتا جس طرح پہلے پہ کرتا ہے، کہ جیسے کہ میں نے اس کو چرایا گھاس یعنی تنکا اور پانی، تو پانی چرانا تو نہیں ہوتا، پانی پلانا ہوتا ہے، تو یہاں پہ فعل محذوف ہوگا۔ تو اس طریقے سے اشربو من البانہا
اور وستنشقوا من الابوالھا، یعنی تم اس کے دودھ کو پیو اور اونٹوں کے پیشاب کو سونگو. تو سونگنا بھی ایک علاج عرب میں شمار ہوتا تھا، تو یہ یہاں پہ محذوف ہوگا. یہ ایک جواب دیا گیا ہے. اور ایک روایت جس کے اندر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یشربوا من البانھا، اس میں ابوال کا ذکر ہی نہیں ہے. اب دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ حرام اشیاء سے علاج کا حکم. یہ مسئلہ بھی قبیلہ عرینین کے واقعے سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس میں پیشاب کو علاج کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. امام ابو جعفر طحاوی کے نزدیک شراب کے علاوہ دیگر حرام اشیاء سے علاج کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرنے سے منع فرمایا تھا، جبکہ دوسری حرام اشیاء کے لیے یہ عمومی ممانعت نہیں ہے. جبکہ احناف اور دیگر فقہا کے نزدیک عمومی طور پر حرام اشیاء سے علاج جائز نہیں ہے، سوائے انتہائی مجبوری کے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے حرام چیزیں ان میں شفا نہیں رکھی. تو یہاں پہ اس کا ذکر آ گیا. اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری تفصیل آپ کو اس عبارت کے اندر نظر آ رہی ہے. اب تیسرے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور تیسرا مسئلہ ہے کہ قصاص کے اندر مماثلت یعنی برابری یہ ضروری ہے یا نہیں ہے. تو اس حدیث میں اس کا چونکہ ذکر ہے تو ہم اس کو بھی یہاں پہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے کہ قصاص میں برابری ضروری ہے، جیسے کہ اس حدیث سے ثابت ہے. اس کے برعکس امام ابو حنیفہ کے نزدیک قصاص میں برابری یعنی مماثلت جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہاں پر آنکھوں کو جو داغا گیا تو یہ تو ایک طرح سے مسلح ہے، تو اللہ کے نبی نے خود مسلح کرنے سے منع فرمایا ہے. اور ایک حدیث کے مطابق قصاص صرف تلوار سے ہی لیا جائے گا. حنفی علماء قبیلہ عرینین کی جو واقعہ ہے اس کو بطور قصاص نہیں مانتے، بلکہ اسے مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے والے جو محارب ہیں ان کے ساتھ سیاسی طور پر یعنی ایک مصلحت کے طور پر یہ سلوک کیا گیا ہے، اس کے طور پر اس کو شمار کرتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اس واقعے کا حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا جب حدود کے احکام نازل ہوئے، جیسے کہ محمد بن سیرین کا امام ترمذی کی طرف سے جو عبارت ہے اس میں بھی ذکر آیا کہ یہ حکم پہلے کا تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا تھا. سبق میں موجود جو احادیث ہیں ان سے کچھ فوائد بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں، وہ فوائد آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں. اور عصری تطبیق کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جدید میڈیکل ریسرچ میں بھی جانوروں کے اجزاء سے دوائیاں تیار کی جاتی ہیں، اور حلال اور پاکیزہ ذرائع سے علاج کو اختیار کرنا اسلام کے اصول میں سے ہے. اس طریقے سے صحت کی ضرورت اور بیماری کے علاج میں شریعت آسانی فراہم کرتی ہے. معاشرتی امن کو بگاڑنے والے مجرموں کے لیے سخت سزا آج کے قانون جرائم کے لیے بھی سبق ہے. عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ جرم اور سزا میں توازن قائم رکھا جائے. اور اس سبق کے حوالے سے یہ سوالات نوٹ فرما لیں، اور اس سبق کا خلاصہ ایک نظر پھر دیکھ لیجئے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.